ہم جب کسی کی شادی پہ جاتے ہیں ہم اس کو سلامی دیتے ہیں کہ جس کو بہت ساری قومیں اس وجہ سے بھی پہنتی ہیں کہ یہ لاج رکھنے والا پتھر ہے، یہ روحانیت کو بیدار کرتا ہے۔ پتھر کے اندر گولڈ کے کچھ ذرات بھی موجود ہوتے ہیں، اچھے استخارہ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، لوگوں کو نمبرز لاٹری کے پتہ چلتے ہیں، اس پہ سر رکھ کے سوئیں یہ آپ کے سر کو ہیل کرتا رہتا ہے، آپ کے گھر میں نظر بد نہیں آتی، برے اثرات سے بچتے ہیں، ہوائی چیزوں سے بچا جاتا ہے، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یا بگڑی ہوئی اولاد کی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو ایسے دور کر دیتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی زندگی میں تھی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سید محمد علی زنجانی صاحب سے ہم وظائف تو پوچھتے ہیں، لیکن چونکہ جیمز اینڈ سٹون پتھروں کی دنیا میں سید محمد علی زنجانی صاحب کا ایک بڑا نام ہے، اور میں ان سے پتھروں کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتا۔ تو آج ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے، زنجانی صاحب یہ جو جیمز اینڈ سٹون ہم مختلف سٹونز کا ذکر کرتے ہیں، بیسیکلی یہ کیا ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، اور آج لوگوں کو کوئی خوبصورت پتھر تجویز کریں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ نگینوں کا ذکر قرآن پاک سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ سورہ رحمان کے اندر یاقوت، مرجان، موتی ان کا ذکر آتا ہے، اور جب قرآن میں کسی بھی چیز کا ذکر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی افادیت ہے۔ ہم جب کسی کی شادی پہ جاتے ہیں ہم اس کو سلامی دیتے ہیں، اور ہم تلاش کرتے ہیں خوبصورت سا لفافہ تاکہ اس کے اندر ہم وہ سلامی رکھیں تاکہ دینے والے کو بھی اچھا لگے۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی، کہا جاتا ہے بڑی لاڈلی قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھی ان کے اوپر، بڑی لمبی ایک سٹوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت موسیٰ کو وہ جو پیغامات تھے، احکامات تھے، وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ایک ایسے پتھر کا کہ جس کے اوپر اپنے احکامات لکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیے اور وہ لے کر اپنی قوم کے پاس گئے۔ اس پتھر کا نام ہے لاجورد، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لیپس لازولی۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جس کو بہت ساری قومیں اس وجہ سے بھی پہنتی ہیں کہ یہ لاج رکھنے والا پتھر ہے، لیکن ایسٹرالوجیکلی اگر میں دیکھوں تو اس پتھر کے اندر گولڈ کے کچھ ذرات بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے معدن 1، معدن 2، معدن 3، کہ اس کا تعلق ایسٹرالوجی کے اندر زحل کے ساتھ بھی ہے، جو خرابیوں کو دور کرتا ہے، خرابیوں کے اوپر جو ہے انسان کی کمانڈ ایسے آ جاتی ہے کہ وہ خرابیوں کی طرف نہیں جاتا۔ تو اگر آپ کے پاس لاجورد کا نگینہ ہو، اگر آپ اس کو انگلی میں لے کے پہنیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کی روحانیت کو بیدار کرتا ہے، اور اگر آپ لاجورد کی تسبیح کے اوپر اپنے وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو ایسے دور کر دیتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی زندگی میں تھی نہیں۔ پھر اگر آپ اس کو اپنے تکیے کے اندر رکھ کے سو جائیں اور یہ رات ساری آپ اس پہ سر رکھ کے سوئیں، یہ آپ کے سر کو ہیل کرتا رہتا ہے، آپ کو اچھے خواب آتے ہیں، اچھے استخارہ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، لوگوں کو نمبرز لاٹری کے پتہ چلتے ہیں، ذہن ان کا نیند کے اندر ایسے بیدار رہتا ہے کہ جیسے جو بھی واقعہ ہے وہ ان کو یاد رہتا ہے۔ پھر اگر آپ اپنے گھر کے اندر لاجورد کا ٹکڑا لے کر شمال کی ڈائریکشن میں رکھ دیں تو آپ کے گھر میں نظر بد نہیں آتی، برے اثرات سے بچتے ہیں، ہوائی چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ تو یہ لاجورد ایک ایسا نگینہ ہے جو ہر انسان کے لیے انتہائی کارآمد ہے، انتہائی فائدہ مند ہے۔ آپ اس کو پہننے کی صورت میں کریں یا تسبیح کی صورت میں کریں یا گھر میں کہیں رکھنے کی صورت میں کریں تو یہ آپ کے لیے بے پناہ فوائد کے ساتھ ساتھ، چونکہ اس میں جو گولڈ کے ذرات ہیں، اور ہسٹری میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ لکشمی جو ہے وہ دولت کو بھی کہا جاتا ہے کہ دولت لے کے آتی ہے، خوشیاں بھی لے کے آتی ہے، کہ ناراضگیاں ختم کرنے کا بھی یہ ریزن بنتا ہے سٹون کے، ناراضگیاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یا بگڑی ہوئی اولاد، ان کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے بغیر کچھ کیے کہ کونے میں یہ پڑا ہے اور آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اتنا مفید اور کارآمد سٹون ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ زنجانی صاحب نے آج کی اس ویڈیو میں، جس میں میں نے زنجانی صاحب سے سعادت حاصل کی کہ میں پتھروں کے بارے میں بھی خود بھی جانوں اور آپ تک بھی پہنچاؤں، تو یہ لاجورد پتھر جس کے بارے میں تفصیل سے زنجانی صاحب نے بتایا، آپ بھی اس کو خریدیے، پہنیے اور اس کے فوائد حاصل کیجیے۔